ان کو میں گزارش کرتا ہوں، تمہیں ناصر مدنی صاحب کا واسطہ دیتا ہوں، ناصر مدنی صاحب کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ جنہیں کسی کے جگہ میں کوئی بیٹھ جائے آگے پیچھے والے بھائیوں کو نظر آئے۔ حضرت علامہ مولانا امیر حمزہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ یہ جو گاؤں ہے پنڈی داس، اس کے رہنے والے ماشاءاللہ دین سے اس قدر پیار رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، اہل دین سے محبت کا جذبہ اور ولولہ رکھتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں اس بڑے شادی حال میں ساتھ ساتھ مل کر جڑ کر بیٹھے ہیں۔ یا اللہ جی میں اتنے جڑ کے بیٹھے نے جنت وچ بھی حضور دی مجلس وچ بٹھا رہے۔ حضور نے ایک منظر دیکھا، بولو حضور نے ایک منظر دیکھا، اب دکھاؤں گا میں انشاءاللہ۔ اور آپ نے دیکھنا ہے دکھانے والے کو۔ یار نظر بھی ادھر ادھر ہوئی تو گلاں بھی ہوئیاں تو پھر سواب تے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ او یار بے جو مدنی صاحب نے تسی بہن نہیں دیتا۔ اللہ تسی ذرا ویکھی جاؤ پنجابی ہے کہ اردو ہے کہ کوئی اور شہر ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد کریم، پیار سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا عرش والے رب نے ہر نبی کو معجزات عطا فرمائے، اور وہ معجزات ان کے اپنے زمانے تک کے لیے تھے، کتابوں میں بند۔ ہمارا ان پر ایمان ہے، لیکن آج میں حضور کا ایک معجزہ دکھانے لگا ہوں
جو آج کے دور کا ہے، جو آج کے زمانے کا ہے۔ عرش والے رب نے جبریل کو بھیجا کہ میرے حبیب کو یہاں لاؤ۔ کہاں؟ سدرۃ المنتہا۔ اب جب حضور اوپر تشریف لے گئے، براق مبالغے کا لفظ ہے، یعنی کئی بجلیاں، تو بجلی کی جو رفتار ہے وہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ بے شمار بجلیاں میرے حضور کا جو براق تھا اس کی رفتار بے شمار بجلیوں کی رفتار۔ اور جب میرے حضور اوپر گئے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، اور پھر میرے رب نے ایک منظر کھینچا، فرمایا والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی اذا ہوا، جب وہ گرا۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، جب میرے حضور کی سواری گئی تو عربی کا انداز ہے، قرآن کا انداز ہے، واحد بول کر جمع مراد لیا جاتا ہے، اور ستاروں کی تعداد اربوں خربوں میں۔ والنجم کا مطلب یہ ہے میرے حضور جب گئے ستارے سلام کرتے گئے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ سبحان اللہ۔ حضور زمین پر تشریف لے آئے، میں نے واقعات نہیں بیان کرنے، حضور زمین پر تشریف لے آئے۔ اب عرش والے رب نے فرمایا قل قل قل، میرے سونے اعلان کر، جو ویکھ کے آیا نا ذرا اودا نظارہ کروا۔ اور کمڑو اور من کر میرے بل ویکھے ہو چٹی چادر والا، سونے میرے بل ویکھ، ہاں چادر تیری بڑی شاندار ہے، ہوں سجے کبھی ویکھے تو میں چادر تیری لوا لینی۔ اچھا اللہ اکبر۔ اور کمڑا ہی ہے نا، ذکر رب دے حبیب دا ہوئے تے سجے کبے ویکھے واہ کمڑو تے چلو۔ اللہ اللہ فرمایا میرے پیارے مصطفیٰ، اب آپ زمین پر آ گئے، ساتویں آسمان سے کہاں ہے؟ زمین پر۔ اب ذرا میرا قرآن سناؤ، ان کو بولو کیا کرو؟ قرآن سناؤ۔ اور یہ قرآن کس نے سنا؟ اس دور میں بھی لوگوں نے سنا، 1450 سالوں سے سنا، اور آج امریکہ کی ایک عورت نے سنا۔ میں تازہ ریسرچ کر کے آیا ہوں، اس امریکہ کی عورت نے، ماں اس کی عیسائی ہے، باپ اس کا یہودی ہے، رشیا سے ہجرت کی ہے، امریکہ میں آئے ہیں، چرچ جاتی ہے، چرچ جاتی ہے، بائبل پڑھتی ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ رب نے پہلے دن آسمان بنائے، دوسرے دن زمین بنائی، تیسرے دن ستارے بنائے، پھر سمندر بنائے، پھر فلاں بنایا فلاں بنایا، ساتویں دن آرام فرمایا۔ بولو ساتویں دن آرام فرمایا۔ لڑکی کہتی ہے اماں جی یہ ہماری بائبل میں لکھا ہے ساتویں دن رب نے آرام فرمایا، تو جب میں مصیبت میں ہوں گی میں آواز دوں گی، میرا رب آرام فرما رہا ہوگا، وہ سویا ہوا ہوگا، وہ نیند میں ہوگا، میری مشکل حل کون کرے گا؟ اللہ اللہ۔ ماں چپ
کہنے لگی میں تو کرسچین ہوں اور تیرا ابا یہودی ہے، یہودیوں کا دین پرانا ہے۔ اس سے جا کر پوچھا، وہ بھی چپ۔ کہتا چرچ میں پوچھنا، چرچ والے بھی چپ، بولو چرچ والے بھی چپ، بڑوں بڑوں سے پوچھا سارے چپ۔ کہتی ہے میں نے بات دل میں رکھ لی اور مسلمانوں کے بارے میں اب میرے ذہن میں یہ تھا، یہ تو بندے مارتے ہیں، یہ تو سروں کے فٹ بال بنا کر ان کو ٹھڈے مارتے، یہ تو دہشت گرد ہوتے، یہ تو بم دھماکے کرتے، یہ تو آپس میں بھی بڑا لڑتے ہیں، ان کے میں نے قریب بھی نہیں جانا۔ لیکن کہتی ہے کہ پھر میں ملحد ہو گئی، میں نے کہا ایسے رب کو میں مانتی نہیں، رب ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر کوئی سالوں کے بعد اندر سے آواز آئی، رب نو مننے بغیر گزارا نہیں۔ اندر سے آواز آئی، اب میں رب کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی۔ میں چینیوں کا جو بدھزم تھا ان کے مندر میں گئی، وہاں پر بھی بتوں کی پوجا۔ پھر میں ہندوؤں کے مندر میں گئی، انہوں نے کہا، وہاں کے پروہت نے، پنڈت نے، اس نے کہا یہ ہنومان جی ہے ہمارا، یہ اتنے ڈالر کا ملتا ہے، بڑا ہے پیارا، اس کے اندر لگا ہوا ہے گولڈ بھی۔ کہنے لگی اچھا اے باندر اور میری مشکل کشائی کرے گا، باندر اور میرا خدا بنے گا۔ میں ہنسی، میں کیا خدا اپنے کوڑی رکھ میں نہیں ہو کہتی میں۔ پھر اس کے بعد اللہ اللہ کہتی ہے میں نے اب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخیاں ہوتی تھی، میں نے کہا ذرا گوگل پر دیکھوں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میں نے محمد کا نام نکالا، محمد کریم کا قرآن سامنے آیا، میں جو جو پڑھتی گئی دیوانی بنتی گئی، حضرت محمد کریم کی بھی، محمد کے قرآن کی بھی، اور محمد کے خدا کی۔ کہتی ہے میں قرآن پڑھتی گئی، پھر میں نے ایک مقام پڑھا، اللہ اللہ یہ مقام کون سا ہے؟ یہ بولو مقام ہے عرش والا رب کہتا کھول 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 میرے پیارے مصطفیٰ اعلان کر، اللہم مالک الملک، بادشاہ کے بادشاہ، اللہم مالک الملک توت الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، بیدک الخیر، خیر تیرے ہاتھ میں ہے اور تو ہر شے پر قادر ہے۔ کہتی آگے جب میں نے پڑھا نا تولج اللیل فی النہار، تو رات کو داخل کرتا ہے کس میں؟ دن میں۔ کہتی ہے میں نے امریکہ کا تازہ تازہ تازہ، او میرے بھائیو تازہ، وہ میں نے منظر دیکھا تھا، ان کی دوربینیں خلا میں گئیں، اس نے منظر کیا کھینچا، منظر یہ کھینچا، ساری خلاؤں فضاؤں میں اندھیرا ہے، سورج روشن ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے تولج اللیل فی النہار، رات دن میں داخل ہو رہی ہے، اور پھر جو دن ہے وہ رات میں داخل ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ یہ کہتی ہے میں نے منظر دیکھا تو سوچنے لگ گئی کہ محمد کریم نے یہ منظر ایسے بیان کیا ہے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پتہ چلا حضرت محمد کو تو رب نے آسمانوں پر بلایا ہے، کبھی یہ آنکھوں دیکھا منظر ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ میں نے کہا معراج پر حضور تشریف لے گئے،
منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس منظر کو رب نے قرآن میں بیان فرمایا۔ کہتی ہے میں حضرت محمد کریم کی شان کی قائل ہو گئی، وہی بیٹھے بیٹھے اوے کوئی مولوی نہیں ہے، اوے ہم مولوی تو آپس میں لڑتے رہ گئے، امت کو پھاڑتے رہ گئے، ہمارے جیسا کوئی ہوتا کہتا ہاں تو کلمہ پڑھنے لگی ہے، کیا بنے گی؟ حنفی بنے گی، مالکن بنے گی، حنفن بنے گی، مالکن بنے گی، تو شافن بنے گی یا تو حنبلن بنے گی، بریلون بنے گی، دیوبندن بنے گی، وہابن بنے گی، ہم یہاں نہ پڑھتے اللہ اللہ۔ اس نے کہا میں حضور کی دیوانی مسلمان بن گئی۔ اللہ اللہ، قرآن پڑھ کر بن گئی۔ بولو کیا پڑھ کر بن گئی؟ قرآن پڑھ کر بن گئی۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ اب جناب وہ قرآن حدیث کی عالمہ بن کر کہتے میں نے خواب دیکھا، اس کے اندر امریکہ کا ایک جھنڈا ہے، اس پر لکھا USA، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور میرے لیے جھنڈا بدل گیا USA، یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام۔ کہتی ہے اب میں اسلام کی دعوت دے رہی ہوں، اسلام پھیل رہا ہے، حضرت محمد کریم کا دین پھیل رہا ہے، یونیورسل ہے، آفاقی ہے۔ اللہ اللہ، میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، آج آپ نے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کا جلسہ رکھا ہے، اور میرے بھائیوں حضور نے فرمایا عرش والے رب نے مجھے منظر دکھلایا، کسی نبی کے ساتھ ایک امتی ہے، کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت بڑی ہے، جب میری امت رب نے دکھلائی تو سارا آسمان بھرا ہوا تھا۔ بولو کیا بھرا ہوا تھا؟ سارا آسمان بھرا ہوا تھا۔ اللہ اللہ، اور میرے بھائیوں میں تمہیں بتلاؤں، اللہ اللہ، میں نے حضور کی سیرت مبارک سے آغاز کیا اور بلندیوں سے آغاز کیا، سدرۃ المنتہا سے آغاز کیا۔ اللہ اللہ، اور آج یہ بات بھی یاد رکھ لو، میں صحابہ کی بات کروں، میں صحابہ کی بات کروں، حضور کے یاروں کی بات کروں، حضور کے بیلیوں کی بات کروں، حضور کے سجنوں کی بات کروں۔ جاؤ تورات پڑھ لو، انجیل پڑھ لو، زبور پڑھ لو، ساری کتابیں پڑھ لو۔ رب نے 1 لاکھ کئی ہزار پیغمبر بھیجے، کسی پیغمبر کے ساتھیوں کا انتخاب نہیں کیا۔ جب رب کے حبیب کی باری آئی، رب نے حضور کے صحابہ کا آپ انتخاب فرمایا، آپ انتخاب فرمایا۔ لکھا ہے کہاں؟ تورات میں لکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ ایک آخری نبی آئے گا، آخری رسول آئے گا، ختم المرسلین آئے گے، رب کے حبیب آئے گے، مولا کے خلیل آئے گے، رحمت للعالمین آئے گے، تشریف لائیں گے، اور انہیں ان کے دیس مکہ سے نکال دیا جائے گا۔ پھر مدینہ سے جب واپس مکہ آ کر فتح کریں گے تو ان کے ساتھ 10,000 قدوسی ہوں گے۔ بولو کون ہوں گے؟ حضور کے صحابہ کو قدوسی کہا، بولو حضور کے صحابہ کو اللہ اللہ، عرش والے رب نے قدوسی کہا۔ اب قدوسی کیا ہے؟ عرش والے رب کیا ایک صفاتی نام ہے، المالک القدوس۔ تورات میں فرمایا قدوسی ہے، اپنے نام کے ساتھ حضور کے صحابہ کا نام ملایا، فرمایا میں قدوس ہوں۔ تو میں نے اپنے حبیب حضرت محمد کریم کے یاروں کو قدوسی بنایا ہے، میں نے ان کو پاک بنایا ہے، ان کا
ذہن بھی پاک، ان کا دل بھی پاک، ان کا جسم بھی پاک، ان کے خیالات بھی پاک، ان کے نظریات بھی پاک۔ اور جو میں نے اپنے پیارے مصطفیٰ کو حدیثیں دی، ایک عام حدیث ہے، ایک خاص حدیث ہے۔ خاص حدیث اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی حضرت محمد کریم کو دی، پر نام اس کا صحابہ کے ساتھ ملایا۔ اللہ اللہ، یہ مقام ہے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا۔ اب دیکھنا قرآن کے اندر اللہ اللہ رب نے کیا مقام دیا۔ عرش والے رب نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میں نے ایمان کو اپنے حبیب کے صحابہ کے دلوں پر لکھا۔ اور لوگ کاغذ پہ لکھتے ہیں، کمپیوٹر کی سکرین پر ماؤس چلا کر لکھتے ہیں۔ صحابہ کے دلوں کی تحریر بنائی، صحابہ کے دلوں کی تختی بنائی۔ مولا کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جب تشریف لے گئے تو الواح دی، قرآن میں الواح، لوح کی جمع الواح، یہ تختی۔ اب تو تختی رہی نہیں، ہم تختی لکھا کرتے تھے، تختیوں پر تورات عرش والے رب نے لکھ کر بھیجی۔ اور جب حضور کے صحابہ کی باری آئی، رب نے کہا میں نے ایمان ان کے دلوں پر آپ لکھنا ہے۔ سارے صحابہ کے دلوں پر کیا لکھا؟ الایمان، ایمان لکھا۔ پھر کیا کہا؟ آگے غور کرنا، قرآن اللہ کی قسم، فرمایا حبابا حبابا حبابا۔ پھر میں نے اس کو محبوب بنایا، میں نے اس کو پیارا بنایا، تاکہ جو بھی آئے میں نے محبوب اس لیے بنایا حبابا الیکم الایمان۔ پھر جو میں نے اپنی تحریر لکھی نا، اس کے اندر محبت کا نور بھر دیا، تاکہ یہ نور سارے جہانوں میں پھیلے، جس تک پہنچے وہ میرے نبی کے یاروں سے محبت کرے۔ حبب علیکم الایمان، تیسری صفت قرآن میں بیان فرمائی، وزینہ۔ پھر میں نے اس کو خوبصورت بنایا، جس طرح شادی حال ہوتا ہے نا، ہے اللہ اکبر، اس کو سجایا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، پاک گلستان کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ عرش والا رب کہتا ہے زینہ، میں نے اپنے نبی کے یاروں کے دلوں میں پھر ایمان کے باغ کو سجایا، میں نے حسین بنایا، میں نے خوبصورت بنایا۔ اور تین چیزیں ارشاد فرمائے نا، اب تین چیزوں کی ہی نفی کی، فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ کرّہ کارہا نہیں کہا۔ مدنی صاحب اللہ اللہ، مدینے کی سرکار کے ارد گرد، مدینے میں رہنے والے، فرمایا کارہا نہیں کہا، کر رہا کہا۔ چنگا ٹکا کے ناپسند کیتا، تاکہ کوئی صحابہ کی طرف انگلی نہ اٹھائے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، کفر کی انگلی، وَالْفُسُوقَ، نافرمانی کی انگلی، وَالْعِصْيَانَ۔ تین چیزیں ہیں
اللہ اللہ صحابہ کی شان میں. اور یہ تین چیزیں کہ کوئی لوگ منفی کردار ادا کر سکتے ہیں انہوں نے بھی بھوکا بند کر دیتا. اور کس نے کیا؟ قرآن نے کیا. بولو کس نے کیا؟ اور کس نے کیا؟ قرآن نے بیان کیا. کس نے قرآن نازل کیا؟ القدوس نے نازل کیا. اور کن کا ڈیفنس کیا؟ قدوسیوں کا کیا. سچ کے قربان جاؤ یہ صحابہ. آگے اللہ کیا فرماتا؟ اولئک حزب اللہ. درمیان میں چھوڑ رہا ہوں بات مختصر کر رہا ہوں. اولئک حزب اللہ. اور پارٹیاں نہ ہماری لوگ لڑتے ہیں اور مذہبی پارٹیاں سیاسی پارٹیاں مذہبی پارٹیوں پر مولوی لڑتے ہیں سیاسی جماعتوں پر سیاست دان لڑتے ہیں. عرش والا رب کہتا ہے یہ جو میرے حبیب کے صحابہ ہیں نا اولئک حزب اللہ یہ میں رب کی جماعت ہے. بولو کس کی جماعت ہے؟ رب کی جماعت ہے. اور یہاں تم ہیں کسی جماعت میں داخل ہو جاؤ گے زیادہ سے زیادہ ایم پی اے بن جائے گا ایم این اے بن جائے گا. کسی یو سی کا بلدیاتی الیکشن میں چیئرمین بن جائے گا. فرمایا جب میرے صحابہ کی جماعت میں آئے گا اولئک حزب اللہ. بجلی کا کرنٹ 200 کتنے وولٹ کا ہوتا ہے؟ خبردار لکھا ہوتا ہے 440 گھوڑا بن جائے گا. لگتا کدھر باما کدھر گھوڑا بن جائے گا. خبردار 440 وولٹ رب فرماتا خبردار ہو جاؤ. یہ جو میری صحابہ کی جماعت ہے نا ہم المفلحون یہ کامیاب ہیں. جو ان کے پیچھے چلے گا جنت کا نواب بن جائے گا. جو ان کے پیچھے چلے گا جنت کا بادشاہ بن جائے گا. میں نے حافظ محمد سعید حافظ اللہ سے پوچھا حضرت حافظ صاحب یہ جماعت ہے آپ کے بھی کارکن ہیں یہ جماعت ہے آپ کے بھی کارکن ہیں اس کے قائد کون ہیں یہ کن کی جماعت ہے؟ حافظ صاحب فرماتے ہیں بھائی میں بھی کارکن ہوں یہ جماعت صحابہ کی جماعت ہے. نعرہ تکبیر ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر. حرمت رسول پر عظمت رسول پر عظمت رسول پر. حمزہ صاحب سے رشتہ کیا کشمیر یا سے رشتہ کیا کشمیر یا سے رشتہ کیا تیرا میرا رشتہ کیا حافظ صحیح سے رشتہ کیا حافظ صحیح سے رشتہ کیا. میں نے کہا حافظ صاحب اکٹھے بیٹھے تھے دونوں ملاقات تھی یہ کچھ 5-7 دن پہلے کی بات. میں نے کہا موضوع چھیڑ دیا. میں نے کہا حافظ صاحب میں نے عرض کی میں نے کہا حضرت حافظ صاحب یہ 9/11 کے بعد 20-21 سال ہو گئے متواتر اس کے بعد آزمائشیں 9/11 کے بعد. حالانکہ 9/11 نہ آپ نے کیا نہ امیر حمزہ نے کیا نہ عبدالرحمان مکی صاحب نے کیا نہ کسی اور نے کیا. حافظ صاحب ادھر 9/11 ہوا ادھر آپ کو بند کر دیا گیا کبھی یہاں کبھی وہاں 2-3 سال بند رہے. پھر انہوں نے کہا جی اب پھر بند کرنا ہے پھر بند کر دیا پھر تیسری بار بند کر دیا پھر چوتھی بار بند کر دیا. اب صاحب اب 5ویں بار پھر بند کر دیا. تیسرا سال ہونے کو آیا آپ کوئی رابطہ نہیں ان کے ساتھ حکمرانوں کے ساتھ. اور سننا پنڈی دوست کے بھائیوں حضرت حافظ صاحب نے کیا فرمایا مجھے کہتے فرماتے حمزہ صاحب
میں ان کے غلاموں سے کیا بات کروں؟ میں آدھی رات پچھلی رات کھڑا ہو جاتا ہوں، میں جو بات کرتا ہوں اپنے رب سے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، عظمت صحابہ، زندہ باد، شان صحابہ، زندہ باد، تیرا میرا رشتہ کیا، کشمیریوں سے رشتہ کیا، افغانیوں سے رشتہ کیا۔ میں تو اپنے رب سے بات کرتا ہوں۔ میرے رب نے پہلے بھی راستے نکالے تھے، حمدہ صاحب اب بھی رب کریم نکالے گا۔ یہ میرا ایمان ہے، نقش قدم سے آبا کا محبت حضور کی۔ میں نے کہا نعرہ بھی تو آپ نے دیا، حرمت رسول پر جان بھی، حرمت مصطفیٰ پر جان بھی۔ پر جان یہاں پاکستان میں قربان نہیں۔ میں نے کہا یہ منہج بھی تو آپ نے دیا، پولیس والوں کو نہیں مارنا، کسی اور کو نہیں مارنا، نقصان نہیں پہنچانا، راستہ نہیں روکنا۔ الحمدللہ فرمانے لگے کتاب بھی تو آپ نے لکھی نا، رویے میرے حضور کے۔ میں نے بائبل سے پوچھا قرآن کیوں چلے، انگریزی بھی، عربی میں، اردو میں، پادریوں کے بوتھے بھی بند، عیسائیوں کے بھی بند، سارے جہان کے منہ بند۔ فرمانے لگے ہم صحابہ کے نقشے قدم پر، کہتے میں رات کو اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں۔ میرا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ دیکھنا رب منظر کیا بناتا ہے۔ سبحان اللہ، اب یہ پنڈی داس کا منظر ہے نا، تو میں جا کر حضرت حافظ صاحب کو بتلاؤں گا پنڈی داس کے منظر نے الحمدللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ یہ مولا کریم کا پیغام ہے، مولا کریم نے آپ کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ سارے پاکستان میں یہی منظر ہے، پر پنڈی داس نے پہلی دفعہ جا کر آپ کے کارکن امیر حمدہ نے آپ کا نام لیا ہے، آپ کا منہج بتلایا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اور پنڈی کے لوگوں ساتھ دو گے۔ حافظ صاحب کے کندھے سے کندھا ملاؤ گے، قدم سے قدم ملاؤ گے۔ انڈیا کہتا ہے ہمیں بڑی تکلیف ہے، امریکہ کہتا ہے ہمیں بڑی تکلیف ہے، اور جن کو ان سے تکلیف ہے، حافظ صاحب سے ان کو بڑی تکلیف ہے، تو پنڈی داس والوں کو جتنی ان کو تکلیف ہے اس سے کہیں بڑھ کر پیار ہے، اس سے کہیں بڑھ کر محبت ہے۔ اب وہ ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ محبت دیکھنا حضرت حافظ صاحب کی۔ اللہ اللہ۔ اور میرے بھائیو اللہ اکبر، یہ محبتوں کے انداز دیکھو۔ جب انہیں فرمایا گیا، انہیں کہا گیا، کیا کہا گیا؟ جناب آپ بند، آپ کو کیا کرنا ہے؟ بند، آپ کے ساتھیوں کو بند، اور پھر جناب ان پہ بڑے بڑے مقدمے، بھاری بھاری کیس، اور پھر جناب آپ کی مسجدیں بند، مدرسے بند، آپ کے دفاتر بند، پھر جناب فور شیڈول ہے، سارا کچھ بند بند بند۔ اللہ اللہ، آپ کی ایمبولنس وہ بھی چاہیے۔ آپ سب نے فرمایا سارا کچھ بند کر دو، جو مانگنا چاہتے ہو میں اپنے کارکنوں کو کہتا ہوں دے دو، اور چابیاں بھی دے دو، اور ایمبولنسیں بھی دے دو، اور سارا کچھ دے دو۔ پاکستان کا پتہ ہلنا نہیں چاہیے، پاکستان کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ بولو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ افغانیوں سے رشتہ کیا؟ حافظ سعید سے رشتہ کیا؟ حمدہ صاحب سے رشتہ کیا؟
اب آخری بات عرض کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ اکبر. اور میرے بھائیوں صرف ایک بات, اب سارے کہتے ہیں کمال ہو گیا جناب, کمال ہو گیا. اللہ اللہ کہ انہوں نے قربانیاں دی, پاکستان کے اندر کچھ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ صحابہ کا طرز عمل. اب صرف ایک صحابی کی بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سپر پاور کے ساتھ لڑنے کے لیے 3 کمانڈر جنرل بھیجے. فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا عرش والے رب نے پورا کیا. فرمایا پہلا کمانڈر ہوگا زید بن حارثہ, وہ نہ رہے. پھر ہوگا عبداللہ بن رواحہ, عبداللہ بن رواحہ نہیں, پھر ہوگا کون؟ جعفر. اللہ اللہ. اب تینوں نے سمجھا کہ یہ تو شہید ہو گئے, شہادت پکی. حضور نے فرما دیا اللہ اللہ اب یہ تینوں شہید ہو گئے. فرمایا اب خالد بن ولید نے پرچم اٹھایا, تلوار اٹھائی, میں نے کمانڈر نہیں بنایا, آپ بن گیا. اب جب کوئی نہ تھا وہ بن گیا. اب میں کہتا ہوں کہ وہ اللہ کی تلوار ہے. بولو کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ اللہ کی تلوار ہے. اور میرے بھائیوں اللہ کی تلوار. اب دیکھنا کیسر کو فتح کیا, کسرا کو فتح کیا, مسلمہ کذاب نبی کا دعویٰ کرنے والا, اور اس کو کافر کذاب تک پہنچایا. 40,000 اس کا لشکر, 25,000 حضرت خالد بن ولید کا گاجر مولی کی طرح ختم نبوت کے دشمنوں کو جہاں آج ریاض کیپیٹل ہے وہاں کاٹا, وہاں گاجر مولی کی طرح کاٹا, ختم نبوت کا پرچم بلند کیا. اللہ اکبر. اب فاروق اعظم کا دور آیا, انہوں نے کہا سپر پاور بن گئے. کس نے بنایا؟ جرنیل نے, حضرت خالد بن ولید نے بنایا رضی اللہ عنہ. میرے بھائیوں اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ معذور ہیں, اور معذور کس انداز سے کیا؟ شام کے علاقے میں سارے کمانڈروں کے سامنے انہیں اونچی جگہ چبوترے پہ بٹھایا گیا. حضرت ابو بیدہ, حضرت میں نے کہا یاد کر لو اچھی طرح. اور لقب ان کا کیا ہے؟ امین و عادل امہ. جنت کی بشارت, ان کو کمانڈر بنایا. وہ گئے کہ امیر المومنین کا حکم ہے, آپ معذور ہیں, میں کمانڈر ہوں, امیر المومنین کا حکم ہے آپ کے ہاتھ باندھے جائیں, مدینے چلو, وہاں تربیت ہوگی. چپ کر کے ادھر کو چل پڑے. اللہ اللہ یہ ہے تربیت. یہ نہیں کہا میں نے کیسر فتح کیا, کیسر کو فتح کیا, میں نے کسرا کو فتح کیا, سپر پاوروں کو لتاڑا, حضور نے مجھے سیف اللہ کا لقب دیا. اب میں کیسے معذور ہو سکتا ہوں؟ یہ حضور کی تربیت تھی. اللہ اللہ زندگی خاموشی سے گزار دی. اور میرے بھائیوں آج ساری دنیا دیکھتی ہے یہ حافظ محمد سعید کے کارکنوں کی تربیت کیسی ہے. سارے اسی طرح جڑے ہیں. انشاءاللہ حافظ صاحب معذور کریں گے, حافظ صاحب لگائیں گے, مسعود بنائیں گے, جو بھی کریں گے ہم حضرت خالد بن ولید کا کردار ادا کریں گے. اور جب یہ کردار ادا کریں گے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری بات میرے بھائیوں, آخری بات کہ جب قیامت کا دن ہوگا, اللہ اللہ صحیح مسلم میں حضور کا ارشاد گرامی ہے, جب یہ روح پر کو جائے گی
आवाज जिस्म जमीन पे पड़ा है, आवाज देने वाला आवाज देगा सल्लल्लाहु अलैहि और पाकीज़ा रूह तुझ पर भी सलाम व अला जसदिन उस जिस्म पर भी सलाम कुंत तो अम्मीरीनहु जिसको तूने आबाद किया हुआ था। मौला करीम ये पिंडी दास के शेर इर्द गिर्द के इलाकों से मौला करीम ये अंदर बैठे हैं, जो सर्दी थी गर्मी में तब्दील हो गई है। अल्लाह इनके सांसों की गर्मी और तपश और अंदर ईमान की हरारत मेरे मौला जब हमारी रूहें भी ऊपर जाएं, अल्लाह ऐसी ही सदा आए और हमारा अमल इतना सा ही कबूल फरमा ले कि मेरे हुजूर की मोहब्बत में, मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत में और मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा जिनको मैंने कुद्दूसी बनाया उनकी मोहब्बत में बैठे थे। तो जाओ मैंने भी तुम्हें अल कुद्दूस दे दिया। अर्श वाले मौला इस बात को इसी तरह शादाबाद फरमा, इत्तेहाद उम्मत का हमें नसीब बना। मेरे भाइयों आखिरी पैगाम आप साहब ने फरमाया, पैगाम क्या दिया? फरमाया हम मुसलमान हैं, हम हुजूर के उम्मती हैं, सहाबा के नक्शे कदम पे चलने वाले सब भाई हैं। बरेलवी अहले सुन्नत वल जमात हमारी आंखों के तारे हैं, अहले सुन्नत वल जमात देवबंदी हमारे दिलों के राहगुजारे हैं, अहले हदीस हमारे सरों का ताज है। हनफी मालिकी शाफी ये सारे मेरे अपने हैं, मेरे भी अपने हैं, बोलो तेरे भी मेरे भी अपने हैं, तेरे भी अपने हैं। जब हाफिज मोहम्मद सईद ये कहते हैं गैरों को बड़ी तकलीफ होती है, हमने तो लड़ाना था, पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम लाना था, दहशतगर्दों को आगे बढ़ाना था, दहशतगर्दी को रवाज देना था। ये हाफिज सईद क्या मुसीबत है, हमारे हर मंसूबे पे पानी फेरता है। इंशाअल्लाह वो पानी फेरता रहेगा, पाकिस्तान इंशाअल्लाह सरबुलंद होगा, इस्लाम भी सरबुलंद होगा। हम अल्लाह के फजल व करम से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के झंडे तले एक हैं, बोलो एक है। आखिर दावा